عقیل بھائی السلام علیکم. میری تو آپ گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی اصلاح فوری طور پر فرما لیں تاکہ مرنے کے بعد آپ کو راحت مل جائے، ورنہ راحت کے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اس طریقے سے اب حدیثیں گھڑ رہے ہیں. ایسی حدیث گھڑی ہے آپ نے، یعنی کہ حدیث کچھ اور تھی اور آپ نے کچھ اور اس بندے کو بیان کیا. اب حدیث تو پڑھیں کس طریقے سے وہ حدیث ہے اور کس طریقے سے ہم نے بیان کیا ہے. آپ حدیث پڑھیں اور آپ ہمیں بیان کریں. اب سن لیجئے اس ویڈیو میں آپ کو شاید آپ کے لیے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں بول رہے ہیں اس کے اندر. اچھا، یہ اگر حضرت جابر ہم یہ کہہ دیں تو آپ کو گھراں گزر گیا، اور آپ کے یہ مترجم بار بار حضرت جابر کا نام لیں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہیں، تب آپ کے ماتھے پر میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن لیجئے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میری شان نہیں گھٹتی جب میں اپنے اکابر کے لیے دعائیہ کلمات کہتا ہوں. حضرت جابر نے فرمایا ہے نا، اور پھر آپ ایک ایسی چیز کو ہائی لائٹ بڑی زبردست طریقے سے کر رہے ہیں جی، جس میں کسی کو احمق کہا جا رہا ہو، تو اس چیز کو تو آدمی ویسے ہی، جیسے قرآن کی اگر آیتیں ہیں جس میں عذاب کا ذکر آتا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اس آیت کو آہستہ پڑھو، اور اس میں جنت کا ذکر آتا ہے فرمایا جاتا ہے کہ اس کو زور سے پڑھو، ہے نا. جیسے سورہ مزمل کے آخر میں ہے نا، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو جب سدیس صاحب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو بہت زور سے پڑھتے ہیں. سدیس صاحب جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو بہت زور سے پڑھتے ہیں. سدیس کی نقالی تو آپ خوب کرتے ہو، سدیس سدیس کہتے ہو، سدیس کی طرح سے سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہو، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب سدیس کی طرح سے آمین زور سے نہیں کہتے تب منہ میں دہی جم جاتی ہے آپ کی. جب سدیس کی نقالی آپ کو یاد نہیں آتی، جب سدیس رکوع میں جاتے وقت رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کرتا ہے تب سدیس کی نقالی آپ کو نہیں آتی، تب تو آپ کیا کہوں کیا ہو جاتے ہیں، آپ ناراض ہوں گے سدیس سدیس کرتے ہوئے. ایک صاحب نے بہت خوبصورت نماز پڑھائی، ہندوستان کی میں بات بتا رہا ہوں، اور سدیس کی نقالی کری. میں نے ان سے سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ آپ نے تو واقعی حد کر دی، واقعی خوبصورت نقالی نقل کی ہے آپ نے شیخ عبد الرحمن سدیس کی، امام کعبہ کی. وہ بہت خوش ہوئے. میں نے کہا کاش تھوڑی سی اور آپ نقالی کرتے. جب سورہ فاتحہ وہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آمین بھی زور سے بولتے ہیں، تو کیوں منہ میں دہی جم جاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. تو آپ صرف سدیس کی نقالی کرو لیکن ادھوری اپنی منمانی کرو. چلیے سن لیجیے اور کیا کہہ رہے ہیں آپ. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بندوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں. توبہ کر لو، اللہ پاک سب کچھ معاف کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ اس طریقے سے اس کو بیان کر رہے ہیں حدیث کو. اور دوسری یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے جو ہے کھوٹی پہ لٹکے ہوئے تھے. چلیے اس بات سے اتفاق ہے کیونکہ محدثین نے اس کو نقل کیا ہے کہ آپ کے کپڑے کھوٹی پر لٹکے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک کپڑے میں اپنا بدن بھی ڈھکا ہوا تھا اور سر بھی ڈھکا ہوا تھا. اب ہمیں سر ڈھکا ہوا تھا، یہ حضور آپ کو پروف کرنا ہے کہ انہوں نے محدثین نے سر کا تذکرہ کہاں کیا ہے، اور آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے جو روایت پیش کی ہے اس میں سر کا تذکرہ ہے؟ سر تک ڈھکا ہوا تھا وہ کپڑا. سر تک ڈھکا ہوا تھا وہ کپڑا. اب یہ جو سر کے ڈھکنے کا تذکرہ ہے یہ حدیث میں تو نہیں ہے، آپ نے کہاں سے لے لیا ہے ذرا ہمیں بتائیے گا. اور آپ نے بیان کر دیا کہ ننگے سر. اچھا سن لیجئے، اب آپ کے محدث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے اور اس کے ترجمہ کرنے والے ہیں مولانا ظہور الباری اعظمی فاضل دارالعلوم دیوبند، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ صحیح کتاب روئے زمین پر موجود ہے. اور آگے چل کر جیسے جمی ان کے منہ میں جم گئی تھی نا دہی، ویسے ہی یہ لکھتے ہیں کہ ہم رفع دین کرنے کی صحیح حدیثیں موجود ہیں لیکن ہم حنفی ہیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں. تو پھر صحیح حدیث کے کہاں قائل ہوئے آپ لوگ؟ چلیے آپ کی بات کو میں مان لیتا ہوں، ناراض نہ ہوں.
مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ پر وحی آئی ہے، محدثین نے کہاں نقل کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر بھی ڈھکا ہوا تھا؟ اب ان کا ترجمہ جو آپ کے دارالدیوبند کے فاضل ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بخاری شریف کا ترجمہ۔ مسلم شریف میں لفظ احمق آپ نے پڑھا تھا نا، اب یہاں یہ کیا کہتے ہیں سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ ہم سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب نمبر 252، الصلاۃ بغیر رداء، بغیر چادر اوڑھے نماز پڑھنا۔ اور اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابن ابی الموالی نے بیان کیا، محمد بن منقدر کے واسطے سے کہا میں جابر ابن عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جابر ابن عبداللہ کی خدمت میں ہوا، انہوں نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اب آپ ان پر بھی تنقید کیجئے گا، ایک ویڈیو یا ایک آڈیو بنا دیجئے گا۔ اچھا خیر وہ تو نہیں کریں گے نا آپ کو تو صرف محمد عاقل ہی نظر آتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، محمد عاقل نے آپ کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں۔ اوکے، وہ ایک کپڑے کو اپنے بدن پر لپٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے ویورز، آپ بھی سن لیجئے۔ وہ ایک کپڑے کو اپنے بدن پر لپیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، ان کی چادر وہیں رکھی ہوئی تھی، ان کی چادر وہیں رکھی ہوئی تھی۔ وَرِضَا، یہ جو چادر کا تذکرہ ہے نا، جو ان کو نظر آیا ہے کہ وہ سر بھی چھپائے ہوئے تھے، یہ سر کے چھپانا نہ امام بخاری نے لکھا نہ امام مسلم نے لکھا، ہو سکتا ہے مجھے نظر نہ آیا ہو۔ پلیز شعیب بھائی مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ سر کی وحی آپ پر کس نے، کہاں سے آپ نے پڑھا ہے کہ سر چھپا ہوا تھا؟ آپ کے تو مترجم دارالدیوبند بھی نہیں اس لفظ کو لکھ پائے جو آپ نے ادا کیا ہے۔ بہرحال سنیے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک کپڑے کو اپنے بدن پر لپیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، ان کی چادر وہیں رکھی ہوئی تھی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی یا ابا عبداللہ، آپ کی چادر رکھی ہوئی ہے اور آپ اسے اوڑھے بغیر، اب یہاں بریکٹ میں انہوں نے اور تاکید ڈالنے کے لیے اوڑھے بغیر، یہ آپ کا ترجمہ ہے اوڑھے بغیر۔ چادر کیسے اوڑھی جاتی ہے سن لیجئے، چادر اوڑھے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، کس نے جواب دیا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا ہاں میں نے چاہا کہ تم جیسے جاہل مجھے اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا۔ اب یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ اس آدمی کو جو کہ حضرت جابر کی چادر پر اعتراض کر رہا تھا، اور بقول آپ کے کہ وہ چادر سر چھپائے ہوئی تھی، یہ کہاں سے آپ نے پڑھ لیا کہ سر چھپائے ہوئی تھی؟ اس میں تو تذکرہ نہیں ہے۔ اس میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ ایک چادر میں، ایک کپڑے میں آپ نے نماز پڑھی ہے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے اور محدثین نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہ جلیل القدر صحابی نے اس اعتراض کرنے والے کو، جس نے اپنی چادر الگ رکھ کر نماز پڑھی، الگ رکھ کر کیوں اعتراض کرے گا ایک آدمی؟ جب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کا مطلب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ چادر سر پہ ہونی چاہیے تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے۔ آپ ہمیں یہ بتائیے، اب ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے حدیث گھڑی ہے، ہم نے تو صرف حدیث کا ترجمہ جو دارالدیوبند نے نقل کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اس میں یا صحیح مسلم میں آپ نے سر چھپا ہوا کہاں پڑھ لیا ہے یہ ہمیں بتا دیجئے۔ یہ قیامت کی صبح تک آپ نہیں بتا پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ سر کا چھپانا نماز کا حصہ یا اس کپڑوں کا حصہ نہیں ہے جو کہ آپ پر شرطیہ طور پر آپ کو کرنے چاہیے۔ یہ استحباب ہے، یہ مستحب ہے۔ آپ سر چھپا لیتے ہیں فبیہا، نہیں چھپاتے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ تنگی کرتے ہیں لوگوں کو، اور پھر وہ ٹوپیاں بھی گندی سندی، پتہ نہیں کراچی میں تو خیر ایسی گندی ٹوپیاں دلی میں ہوتی ہیں کہ ان کو اللہ رب العالمین بہرحال انہیں ہمارے بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ لوگوں کو ٹوپی اور ٹوپی کا رواج ایک ایسا ہے، رواج ہو گیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوپی نہیں ہے تو آپ، حالانکہ محدث یہ بیان کر رہے ہیں کہ
بغیر چادر اوڑھے آپ نے ایک کپڑے میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ نقل کرتے ہیں کہ ایک کپڑے میں صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اعتراض کرنے والے نے کہا کہ حضرت آپ نے تو اپنی چادر اتار کے ادھر رکھ دی ہے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ تجھ جیسے احمق کو تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، اللہ کے رسول ایسے ہی پڑھا کرتے تھے، آپ کو سنت کا علم ہو جائے۔ تو اگر آپ شیخ سدیس کی نقالی کرتے ہو تو مبارک ہو، آمین بھی زور سے کہا کرو، رفع دین بھی کیا کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے، یہ کہتے ہیں کہ ہاں رفع دین کے حنفیہ قائل نہیں ہے، یعنی کہ صحیح حدیث کے حنفیہ قائل نہیں ہے، حالانکہ خود اس بات کی تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے رفع دین کی، لیکن ہم ان کے قائل نہیں ہیں۔ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مستند 15 حدیثیں ہیں رفع دین کرنے کی، اور ہمارے پاس، ہمارے یہاں تعداد کی کثرت کا اعتبار نہیں ہوتا، اور ترک رفع دین کا نہ کرنا اگرچہ اسناد اور روایت کے اعتبار سے متواتر بھی نہیں ہے، لیکن عملاً یہ بھی متواتر ہے۔ تو حدیث صحیح ہے لیکن حنفیہ اس کے قائل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو افسوس کا مقام ہے، جب حدیث صحیح ہے تو مجھے ویورز آپ یہ بتائیے کہ اس پر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، غیر اہل حدیث سب مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث پر اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو عمل کرنا چاہیے تو آپ حق بجانب ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صحیح حدیث ہے لیکن حنفیوں کو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، یہ شافعیوں کی حدیث ہے، تب آپ غلطی پر ہیں۔ حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین چھوڑا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو دین آپ کو دیا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے، رب کی طرف سے اللہ کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین احادیث کی شکل میں یا سنت کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود کہا کرتے تھے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو اسی پر عمل کرنا۔ حنفی یہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث تو ہے لیکن حنفیہ اس کے قائل نہیں ہے۔ فیصلہ آپ کر لیجئے، آپ کو یقیناً ناانصافی سے کام لیں گے اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم حنفی ہیں اور صحیح حدیث پر عمل نہیں کریں گے۔ یہ ضرور سن لیجئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔